علامہ ابن جوزی جو ایک معروف محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب سیرۃ العامرین تحریر کی تھی، جس میں انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات بیان کیے تھے۔ علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں ان باتوں کو خاص طور پر بیان کیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے تعلق رکھتی ہیں۔ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا منصفانہ سلوک تھا، جو مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ حمص کا ایک عیسائی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ولید بن عبد المالک کے بیٹے عباس کے خلاف شکایت کی کہ اس نے اس کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ جب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں عباس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ زمین اسے خلیفہ ولید نے عطا کی ہے اور اس کی تحریری سند بھی اس کے پاس موجود ہے۔ عیسائی نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، میں اللہ تعالیٰ کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے عباس، میں خدا کی تحریر کو ولید بن عبد المالک کی تحریر پر مقدم سمجھتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زمین عیسائی کو واپس دلا دی۔ ان کا سب سے نمایاں کارنامہ ایسی زمینوں کی واپسی تھا جن پر سلاطین بنو امیہ ناجائز قابض ہوئے بیٹھے تھے۔ اس سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والوں نے آپ کی پھوپھی عمر کو سفارش کے لیے بھیجا، لیکن آپ نے کوئی سفارش قبول نہ کی، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عمر قیامت کے علاوہ کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ اس معاملے میں آپ کے بیٹے عبد المالک نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ جاگیروں کے معاملات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بڑے عالموں سے بھی رائے طلب کی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے قابل اعتماد غلام مزاحم سے بھی اس سلسلے میں مشورہ کیا تو اس نے رائے دی کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مشورہ تسلیم نہ کیا۔ اپنے بیٹے کے کہنے پر مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، تمام جاگیروں سے دستبرداری کا اعلان کیا، اپنی جاگیروں کی دستاویزات کو کینچی سے قطر قطر کر پھینک دیا۔ آپ ابن سلیمان کو خاندان بھر میں عزیز رکھتے تھے، مگر ان کی جاگیر بھی ضبط کر ڈالی۔ ابن سلیمان رونے لگے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے تقاضوں کو ایک طرف رکھ کر عدل کو توقیر بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو حق گوئی اور آزادی کا حق عطا کیا ہے، جبکہ بنو امیہ کے حکمرانوں نے عوام سے یہ حق چھین رکھا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کے یہ بنیادی حقوق انہیں دوبارہ دے دیے۔ انہوں نے 2 دیندار اور راست باز افراد کو محتسب مقرر کیا کہ عدالت کے اوقات میں خلیفہ وقت کو غلط فیصلے پر ٹوک دیا کریں۔ اس طرح سے لوگوں میں حق گوئی، جرات اور بے خوفی کے جذبات پھر سے بیدار ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی یکساں سلوک کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے۔ کھانے کے لیے عام لنگر خانے میں 1 درہم جمع کروا دیتے تھے۔ اپنی قبر کے لیے جگہ درکار تھی۔ عیسائیوں سے زمین خریدنا چاہے تو عیسائی نے رقم لینے سے انکار کر دیا، لیکن آپ نے 30 دینار دے کر جگہ خرید لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا۔ وفات سے قبل مسلمہ بن عبد المالک نے کہا، وصیت کر دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پاس کیا ہے جو وصیت کر دوں؟ مسلمہ نے کہا کہ میں ابھی 1 لاکھ دینار بھیج دیتا ہوں، جس کو چاہے وصیت کر دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں کی ہے انہیں لوٹا دو۔ خلفائے بن امیہ نے بے پناہ دولت جمع کر رکھی تھی۔ جب ہشام بن عبد المالک نے وفات پائی تو اولاد نارینہ کے حصے میں 1 کروڑ 10 لاکھ دینار آئے، لیکن جب
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو صرف 17 دینار ترکہ چھوڑا، جن میں سے 7 کفن دفن پر خرچ ہو گئے اور باقی 10 دینار ورثاء میں تقسیم ہوئے۔ ان کی خلافت اسلامی قوانین کا اصلی نمونہ تھی، جو ابتدائے اسلام میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے قائم کی تھی۔